أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق اللہ مولانا العظیم. محمد کے ساتھ درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. حمد و ثنا کے بعد ہمارے پڑوسی محمد شہزاد صاحب کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں یہ محفل سجائی گئی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی شادی کو شادی خانہ آبادی بنائے اور ان کو ایک کامیاب زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک شخص حالت سفر میں اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا. پانی اس کے پاس ختم ہو چکا تھا. اب سفر تو اپنی جگہ پر جاری تھا لیکن پانی موجود نہ تھا. تو اب جو ہے اس کی پیاس میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور اب اس کی نگاہیں کنویں کی تلاش میں یہاں وہاں سفر کرتی رہی کہ حالت سفر میں کہیں پر مجھے پانی مل جائے. یہاں تک کہ پیاس نے شدت اختیار کر لی اور وہ ایک کنویں تک پہنچ گیا. اب جب کنویں پر پہنچا تو کنویں پر نہ تو بالٹی ہے نہ رسی ہے اور پانی بھی نیچے ہے تو پانی کیسے پیے. تو پیاس کی شدت نے اس کو کنویں میں چھلانگ لگانے پر مجبور کر دیا. اس نے جو ہے کنویں میں چھلانگ لگا لی لیکن کنویں کی اینٹیں کچھ اس طرح بنی ہوئی تھی کہ وہ بآسانی باہر آ گیا. اب اس کی پیاس بجھ چکی تھی اور اب وہ اطمینان کا سانس لے رہا تھا. اچانک اس کی ایک نظر پڑتی ہے کتے پر کہ جو اسی کنویں کے پاس ہی گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ پیاسا ہے. تو چونکہ وہ ابھی ابھی پیاس کی شدت سے گزرا تھا تو اس کو معلوم ہے کہ پیاس کیا ہوتی. تو اس کو کتے پر رحم آ گیا. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس شخص نے اپنا موزہ اتارا اور موزہ یوں تو ہمارے آج کل کے جو موزے ہوتے ہیں اون کے ہوتے ہیں, یہی موزے چمڑے کے بھی آتے ہیں, ابھی بھی آتے ہیں, اور پہلے چمڑے کے ہی ہوتے تھے عام طور. تو
تو اپنا موزہ اس نے اتارا اور اسی طرح کنویں میں وہ اتر گیا اور موزے کو اس نے بھرا، اپنے دانتوں میں جو ہے موزے کو دبایا اور کنویں سے وہ باہر نکلا، کتے کو پانی پلایا، بات ختم۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے، یعنی کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے اس شخص کی مغفرت فرما دی، کتے پر رحم کیا۔ اور معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کا حال دیکھا کہ وہ عذاب میں گرفتار تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت صرف ایک بلی کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہے، اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بلی کو اس نے قید کر لیا، اس کو چھوڑا نہیں، قید کر لیا، باندھ دیا، اس کو چھوڑا نہیں۔ اگر یہ چھوڑ دیتی تو وہ اپنا کھانا پانی تلاش کر لیتی، اس نے اس کو چھوڑا نہیں، یہاں تک کہ وہ بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ بس صرف ایک بلی کی وجہ سے یہ عذاب میں گرفتار کر دی گئی۔ تو پیارے بھائیوں، معلوم ہوا کہ بے رحمی ہمیں جہنم تک پہنچا سکتی، اور رحم دلی، کسی پر رحم کرنا، یہ ہمیں جنت تک پہنچا سکتا ہے، اگرچہ وہ کتے پر ہی رحم کیوں نہ ہو۔ جب کتے پر بندے نے رحم کیا تو اللہ تعالیٰ کو وہ پسند آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ تو جو اپنے بھائیوں پر رحم کرے، اپنے مسلمان بھائیوں پر رحم کرے، تو کیا اس کو اللہ تعالیٰ کوئی انعام عطا نہیں فرمائے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ فرمایا کہ رحم کرو، رحم کیے جاؤ۔ جو آج کل کی جو سچویشن بنی ہوئی ہے ہماری، جو ملکی حالات ہے، ہر کوئی اپنی اپنی سوچ رہا، اس کا بھی یہی حل ہے۔ اس کرائسس سے نکلنے کا اور اپنے آپ کو ٹینشن فری کرنے کا حل بھی یہی ہے کہ آج سے، ابھی سے ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کے بارے میں بھی سوچنا شروع کر دیں۔ وہ ہمارا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے جو کمزور ہے، وہ ہمارا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے جو کمزور ہے، وہ ہماری دکان پر جاب کرنے والا کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے جو کمزور ہے، جس کو ہم مختصر سیلری دیتے ہیں، اس پر ہم رحم کریں اور ہم سوچیں کہ جب میرے گھر کا خرچہ 60,000 80,000 1,00,000 روپے ہے تو اس کے گھر کا خرچہ 15,000 میں کیسے چلتا ہو؟ تو اس پر رحم کرتے ہوئے ہم اس کی تنخواہ کو بڑھا دیں۔ اب ہوگا کیا کہ رحم کرو، رحم کیے جاؤ، یہ وعدہ۔ جو رحم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا، جو فضل کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر فضل کرے گا۔ تو آج سے اگر ہم اپنے ساتھ ساتھ، اس وقت جو ہم بنے ہوئے ہیں نا نفسا نفسی کا عالم، میرا کیا ہوگا، میری فیملی کا کیا ہوگا، بس اپنا سب کچھ سیدھا کرنے میں ہم لگے ہیں، اس میں ہم اپنے بھائیوں کو بھی شامل کر لینا تو بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جو مخلوق پر رحم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے، اور فرمایا رحم کرو، رحم کیے جاؤ۔ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں جب بکری ذبح کرتا ہوں مجھے اس پر رحم آتا ہے۔ لیکن بکری ذبح کرنا جائز ہے، شریعت اجازت دیتی، ظلم کی بات تو کوئی نہیں، لیکن مجھے اس پر رحم آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تجھے اس پر رحم آتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ یعنی جس جانور کو ذبح کرنا بھی جائز ہے اس پر بھی ہمیں رحم کرنا۔
اسی لیے قربانی کرتے ہوئے قربانی کے جانور کو ایسی جگہ گرانا کہ جہاں گرے گا تو اس کو زیادہ تکلیف ہوگی، مطلب پتھر پڑے ہوئے ہیں، اب ایک آدمی پلین زمین پر گرے اور ایک آدمی پتھر پر گرے، فرق ہے دونوں. جانور اس پر گرے گا تو اس کو تکلیف ہوگی، اس کی پسلیاں ٹوٹ سکتی، پسلی نہیں ٹوٹی تو کئی گنا زیادہ اس کو تکلیف ہوگی. اسی طرح گرا کر اس کو گھسیٹنا، تو یہ عمل نہ کرے بلکہ جانور پر بھی رحم کرے. انسان تو انسان، جانوروں پر بھی رحم کرنے کا حکم. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمیں درس ہے وہ یہی ہے کہ جہاں پر ہمیں مخلوق خدا پر رحم کرنا ہے تو جانوروں پر بھی رحم کرنا ہے. حضور نے فرمایا کہ گھوڑے کی پیٹھ کو ممبر نہ بناؤ. اب اندازہ لگائے کہ گھوڑے کی پیٹھ کو ممبر نہ بناؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ سامنے سے گھوڑے پر آ رہے ہیں، اسکوٹر پر تو آتے ہی ہے، اسکوٹر ہی مثال لے لیں بھائی، سامنے سے آپ کا دوست اسکوٹر پر آ رہا ہے، آپ بھی سامنے سے آ رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رک گئے تو کیا کرتے ہیں؟ اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے، گفتگو آپ نے کی، 5 منٹ 10 منٹ باتیں کی، پھر آپ نے کک لگائی، وہ اپنے راستے آپ اپنے راستے. لیکن حضور نے فرمایا اس طرح گھوڑا ہو تو گھوڑے کی پیٹھ کو ممبر نہ بنا. اب گھوڑا اگر روک دیا ہے تو اب خود بھی نیچے آ جاؤ، گھوڑے کو بھی تھوڑا سکون کر لیں. اندازہ لگائیں کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت دین کہ جو انسان تو انسان، اپنے تو اپنے، جانوروں کو بھی حقوق عطا فرماتا ہے اور جانوروں پر بھی رحم کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی پیٹھ کو ممبر نہ بناؤ. اب رک گیا گھوڑا، باتیں کرنی ہے نا، گفتگو کرنی ہے، اب باتیں کرنے کے لیے نیچے آپ تشریف لائیں، باتیں کریں. گھوڑا سواری کے لیے ہے، بیٹھنے کے لیے نہیں ہے. سواری کرو. اب جب آپ بیٹھ کر بات کرنی ہے تو آپ نیچے آ جائے، اس کو بھی تھوڑا سا سکون کا سانس لینے دے، اس پر رحم کرے. اسی طرح جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ اگر کچھ کھانے کو ہو تو آپ دیں. اس عورت کے ساتھ اس کی 2 بچیاں تھیں. تو یا رسول اللہ میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، میں نے تینوں کو ایک ایک کھجور دے دی. تو وہ جو بچیاں بھوکی تھی، بچیوں نے فوراً سے کھجور اپنے منہ میں ڈالی اور چبا کر پیٹ میں ڈال دی. ابھی ماں نے اپنی کھجور کھائی بھی نہیں تھی. تو چونکہ بچیاں بھوکی تھی تو وہ اپنی ماں کی جانب دیکھنے لگی کہ کچھ اور بھی ہو تو ہمیں مل جائے. تو کچھ اور تو تھا نہیں، ماں نے اسی اپنی کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور اپنی بچیوں کو دے دیے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے یہ عجیب منظر دیکھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، ماں اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ماں اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتی ہے، اور جو یہ ماں نے اس پر اپنے بچوں پر رحم کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس ماں کی مغفرت فرما دی. تو ہم اپنی اولاد پر بھی جو رحم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بھی صلہ عطا فرماتا ہے. جب ہم مخلوق پر بھی رحم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی صلہ عطا فرماتا ہے. خالی کچھ بھی نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے نا، کانٹا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی ثواب عطا فرماتا ہے. کانٹا چبھتا. یہاں تک آیا کہ کوئی چیز نہ مل رہی ہو اور تھوڑی دیر کے بعد مل گئی، یعنی چابی میں الٹے جیب میں رکھتا ہوں، الٹے ہاتھ کی طرف، میں نے ہاتھ ڈالا، چابی نہیں، پریشان ہو گیا، چابی کہاں گئی؟ سیدھی طرف دیکھی تو یہاں پر چابی تھی. جو تھوڑی سی پریشانی آئی ہے نا، وہ کتنی پریشانی، لمحے بھر کی، اس پر بھی ثواب عطا کیا جاتا ہے. اس پر بھی ثواب عطا کیا جاتا ہے. یہ تھوڑی تھوڑی باتوں میں اللہ تعالی ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے. تو جب ہم اپنے بھائیوں پر رحم کریں گے، جب اپنے نوالوں میں سے کچھ نوالے کم کر کر اپنے بھائیوں کو پیش کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں ثواب عطا نہیں فرمائے. تو
تو یہ موقع ہے، اس وقت ہمیں ایک دوسرے پر رحم کرنا چاہیے. جو بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے، تنگ دستیاں ہیں، لوگ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، ایسے لوگ جو ہمارے ارد گرد ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، ان تک خود سے پہنچے. وہ سفید پوش لوگ، وہ مر جائیں گے بھیک نہیں مانگیں گے. ایسے لوگ یہ تو اپنے سول کے پاس اپنے قریبی لوگ دسترخوان بچھتے، بکرے کا گوشت کھا رہے. کئی ایسے گھرانے ہمارے علاقے میں ہوں گے جو صرف جو ہے بقرہ عید کو گوشت کھاتے ہیں، وہ گوشت نہیں لے سکتے. ہمارے علاقے میں ایسے گھروں، لیکن وہ 2 قدم پر جا کر گوشت نہیں کھائیں گے، مر جائیں گے، وہ نہیں کھائیں گے کیونکہ سفید پوش لوگ. لیکن ان لوگوں کے بارے میں اگر ہم جانتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تک پہنچے اور ان کی مدد کریں، ان پر رحم کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ عز و جل منقبت غوث پاک اور